نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ ماشاء اللہ مجلس کا سلسلہ تو 17 سال سے چل ہی رہا ہے، اور زیادہ تر اپنے بزرگوں کی عبارات کو میں سناتا رہتا ہوں، اور یہی طریقہ حضرت معاشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کتابیں سناتے ہی تھے، اور یہی کتابیں جو سنا رہا ہوں۔ بیان کبھی کبھی زبانی اسے کرتے تھے، لیکن زیادہ تر کتاب مکتوبات معصومیہ، رشیدیہ، یا از خود کوئی مضمون ذہن میں آ گیا تو اس کو بیان کر دیا۔ تو کافی کتاب سامنے تھی جو میں نے کہا اسی سے کچھ سنا دو۔ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ، جن کے 7,000 خلیفہ تھے، 7,000، بہت زیادہ صاحب تصرف تھے، مجدد صاحب کے صاحبزادے تھے۔ نصیحت فرما رہے ہیں، اوقات را بذکر و فکر معمور دارد، اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے آباد رکھو۔ پہلی ہی بات ہو، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم لوگ آئے کوپا گنج میں رہتے تھے، حضرت ایسا بات سو جاتے تھے تو ہم لوگ نیچے اترے ہوئے، سب بڑے بڑے مولانا لوگ تھے، ہم لوگ طالب علم تھے۔ 11-12 بجے رات میں نیچے کمرے میں کوئی بات ہو رہی تھی، اس میں کچھ ہنسی کی بات نہیں، سب اپنے لوگ تھے وہاں، عبدالرؤف صاحب وغیرہ مشہور تھے، لیکن حضرت کو ناگوار ہوا، کہا اس قسم کی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ لفظ یہ سب نہیں کہا، لیکن کہہ دیا کہ اپنے احوال کو آپ نے لکھا کیجیے ہفتے میں ایک بار، بس سب ختم، مجلس سب ختم۔ کہا جو مراج دن اپنے احوال کو، جیسے طبیب پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے، تبھی تو نسخہ لکھے گا، اپنے احوال کو، اس میں سب جاوید صاحب، معاہدی صاحب، سب ہم لوگ چھوٹے تھے، یہ بڑے لوگ عبدالحلیم صاحب، سب اپنے احوال سے مطلع کیا کیجیے ہفتے میں ایک دن۔ جمعرات کے دن طے ہوا کہ جمعرات کے دن سب لوگ اپنے احوال کو لکھا کریں گے۔ مطلب کبھی گرفت نہیں ہوتی کسی کی، اس پر سب کی ہو جاتی تھی، کئی نہیں لکھا، نہیں لکھ سکے بڑے بڑے لوگ، اور اس کو ضروری سمجھتے تھے، چونکہ وہ دیکھا کہ غفلت میں لوگ گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے وہاں اوپر رہتے تھے، تو اس کی سزا ہم لوگوں کو دی ہے۔ اور یہ بڑے بڑے لوگ اپنے احوال کی طرح، بلکہ اپنے احوال کی طرح ڈاکٹر کو تو صحیح دے نہیں پاتا، جسمانی امراض ہم لوگ لے آتا ہے کسی مریض کو، وہ خود اپنی بیماری نہیں بدلا پاتا، کہنا پڑتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ تو باطنی احوال کیا کوئی لکھے گا اور کیا کہے گا؟ بس یہ مثال دیا کرتا ہوں۔ ابھی کسی ڈاکٹر کے لے جائیں، والد صاحب ہو، وہ کہہ نہیں پائیں، آپ کو ترجمانی کرنی پڑتی ہے۔ تو احوال کی اطلاع، ظاہری احوال کی اطلاع میں دشواری پیش آتی ہے، تو باطنی احوال کو وہ بھی کہے گا کہ ہمارے اندر حسد کا مرض ہے، ہمارے اندر فلاں مرض ہے، نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے علاج کیا، اسی نے دیکھا کہ سب لوگ ہنس رہے ہیں، سب لوگ تھے سبھی نے سمجھ لیجیے، اسی دن کا ہی ہے کہ آپ لوگ اپنے احوال کی اطلاع کیا کیجیے، اب جمعرات کے دن اور جمعرات کے دن پیش کیا کیجیے۔ عجیب سب کی حالت ہوتی تھی، مجھ سے عجیب حالت۔ ایک عالم نے لکھا، حضرت کا قانون ہے، قانون، کہا میں اسی وجہ سے کہتا ہوں خط لکھا کرو، تاکہ املا تو تمہیں کی درست ہو جائے۔ اور قانون کسی نے لکھا تھا؟ استاد الاساتذہ نے۔ تم خط جب قانون لکھ رہے ہو قانون کو، تو کیا تمہارے حالات کی وجہ؟ بہت ایسا مدبر قسم میں تھے، سب کو لگا دیا کام میں، کہاں کہ پھر مجلس کہاں گرا دیں، سب لوگ اپنے کام میں لگے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے کام میں لگائے. وقت لگائے ضیاء وقت سے. بہرحال اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے معمول رکھو. خواجہ محمد معصوم اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں. 7,000 خلیفہ تھے مولانا. 7,000 خلیفہ تھے. ان کے سواری ضرور پڑھنی چاہیے. ہمارے حضرت کبھی سواری نہیں سناتے تھے. اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے معمور اور آباد رکھو. کہنا اچھا ہے یہ اردو ہے, اس کی فارسی کیسی ہوگی؟ فارسی یہ ہے اوقات را بذکر و فکر معمور دارن دس تنویر باطن کشن کہ محل نظر مولا سے. کہ مولا کا محل نظر یہی قلب ہے. اس کو جگاؤ, روشن کرو. دونوں فرق ہو گیا نا عربی. اوقات را بذکر و فکر معمول دارن و در تنویر باطن کوشن کہ محل نظر مولاس و تنویر باطن منوط بدوام دے. اور تنویر باطن کیسے ہوگا؟ جب دوام ذکر حاصل ہوگا. پورے اسی میں پورا بیان کر دیا تصور. اصل یہ ہے کیسے حاصل ہوگا بتا دیا. خواجہ محمد کامل تھے. 7,000 خلیفہ تھے. جو کوئی مجدد صاحب تجدیدی کارنامہ چھوڑ گئے تھے انہوں نے پورا کر دیا. یہ حضرت سے رسول جو کچھ تجدیدی کارنامہ چھوڑ کے گئے تھے مجدد صاحب انہوں نے پورا کر دیا. کیسے تھے اللہ علیہ, کیسے صاحب نسبت تھے. ان کی سوانح ضرور پڑھی پڑا. کون پڑھتا ہے؟ ان کے سوانح پڑھنے سے واقعی دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے. جوش پر کون پڑھتا ہے؟ اوقات را بذکر و فکر معمول دارن مدت تنویر باطن کوشن. باطن کی تنویر میں کوشش کرو کہ محل نظر مولا سے. ٹھیک سعادت انہی کو بلایا تھا اورنگزیب نے. اورنگزیب نے اپنے یہاں رکھا اپنی اصلاح کے لیے. اورنگزیب نے اپنے یہاں رکھا, دربار میں رکھا, اصلاح کیا. جبکہ یہ 30 سال کے تھے صرف اور وہ 70 سال کے تھے. اور انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے مجدد صاحب سے کہا کہ کسی کو بھیجیے. کہا میرے پاس کوئی نہیں ہے, یہ لڑکا اس کو لے چلے جاؤ. کیا نام تھا سب بھول گیا, اس ذہن میں آیا. شیخ خواجہ شیخ سیف الدین گئے. جاتی ہی مچھلیاں تھیں, مصنوعی مچھلیاں حوض میں تھیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہ مچھلیاں ہیں. کہ اصلی ہے؟ کہ نہیں. دکھا رہے اس کو کیوں رکھا. اور کوئی چیز تھی. جانے کے بعد ہاتھی رکھا ہوا تھا اس کے قلعہ کے سامنے. ہاتھی یہ مجسمہ اس کا. خواجہ مرید ہو چکے تھے وہ. اور خواجہ سے کہا کہ یہ مجسمہ یہاں کیوں ہے, اس کو ہٹائیے تب میں اندر قلعہ کے اندر جاؤں گا. قلعہ جانے بعد ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی یہی مجسمہ رہا ہوگا. کہا قلعہ ہٹائیے اس ہاتھی کو, مجسمہ کو. یہ ہمارے اکابر تھے. اکابر بغیر خوف لومت لائق کوئی مسلط نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ ہمت دے اور شعور بھی دے. بے ڈھنگے طریقے سے بھی نہ کہے. سب کر چکے ہیں ہمارے مشائخ. علم بھی کامل, عمل بھی کامل اور حال بھی کامل. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وہ در تنویر باطن کوشن. پھر سنا آپ نے تنویر باطن کی تنویر میں کوشش کرو کہ باطن روشن ہو جائے. سب کالا کالا پڑا ہوا. در تنویر باطن کوشن کہ محل نظر مولاس. کہ اللہ کے محل نظر یہ قلب ہے. اللہ قلب کو دیکھتا ہے اور اسی کو گندا کیے ہوئے ہو. ہزاروں بت اس کے اندر رکھے ہوئے ہو. کیسے مولا آئے گا تمہارے پاس؟ خواجہ محمد معصوم
بہت بڑے شخص 7,000 خریدا. مجدد صاحب سے کام جو چھوٹ گیا تھا کام انہوں نے پورا کیا ہے. مجدد صاحب سے کام جو یہ حضرت کی بات ہے کہ ہر مجدد کے بعد کوئی ایسا آدمی آتا ہے جو اس کے کام کی تکمیل کرتا ہے. تو مجدد صاحب کے کام کی تکمیل کرنے والے خواجہ محمد معصوم تھے. خیال صاحبزادے تھے. 7 سال کے بعد ان کی سیرت پڑھنی چاہیے مجھے. لکھی کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ اکابر کی سیرت کو پڑھنے سے اثر ہوتا ہے. جلد کہتے ہیں تنویر باطن کوشش، باطن کے تنویر روشن کرنے میں کوشش کرو کہ محل نظر مولاس وہ تنویر باطن منوط بدوام ذکر و مراقبہ. کتنا مرتب لکھ رہے ہیں باطن کی تنویر، یہ کیونکہ وہ محل نظر مولا ہے، اس کو ٹھیک کرو. خدا کی نظر اس پر نہیں ہے، اس پر ہے. وہ تنویر باطن، اب دیکھیں پھر لکھ رہے ہیں وہ تنویر باطن منوط بدوام ذکر و مراقبہ. کہتے ہیں باطن کی تعمیر یہ کہتے ہیں اس کا دار و مدار ہے دوام ذکر پر. دوام ذکر ہوگا تو باطن میں نورانیت آئے گی. وہ مربوط بادائے وظائف بندگی، وظائف بندگی جب ادا کرو گے قلب میں نور پیدا ہوگا. وہ ادائے فرائض و سنن واجبات و اجتناب بدعات و محرمات و مکروہات برقد کی در اتباع شریعت دست اجتناب سب یہ کرو گے تو قلب میں جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آئے گا، نورانیت آئے گی. کہتے ہیں در اجتناب البدعت کوشیدہ نور باطن بے افزائد. جب نور کہتے ہیں محرمات اور بدعات کا نور جب مدھم پڑتا ہے اور بدعت تو نور باطن بڑھ جاتا ہے. وہ تم کا ترجمہ ہے، دیکھ لیجیے گا. وہ راہ بجناب خوش بخوشایت جب یہ کرو گے تو اللہ کا راستے کو کھول دے گا. یہ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. اتباع سنت البتہ منجیز و نتیجہ بخش و رفع درجات احتمال تخلف نہ دارد. بدعت سے اجتناب کرو اور نور باطن اس سے بڑھے گا اور راستہ جناب قص میں کھول دے گا. کون؟ اتباع سنت. وہ نتیجہ بخش احتمال تخلف نہ ڈالا. لیکن اس کے ماسوا جو چیزیں ہیں ذکر و فکر کے علاوہ، لیکن اس کے ماسوا جو چیزیں ہیں ان میں خطرہ ہی خطرہ ہے. یہ سب چیزیں ضرور سناتے تھے علماء جب آتے تھے، وہی اسی سے نقل. اور عام طور سے بڑے علماء بھی کہاں ہی کتابیں دیکھتے ہیں، کہیں معصومیت سنا بھی نہیں ہوگا کوئی. جبکہ اخیر تجدیدی کارنامہ انہی پہ ختم ہوا، مجدد الف ثانی اور پھر وہ خواجہ محمد معصوم. جو کسر رہ گئی تھی مجدد صاحب سے خواجہ محمد معصوم نے پورا کیا. انہی کی یہ بات ہے. اس میں کچھ کمی تھی پوری کر دیے. 6 دفتر تو وہی ہے. ان کے مکتوبات کو آپ نہ بڑھائیے گا، سمجھ میں آئے گا. لیکن اس کے ماسوا جو چیزیں ہیں ان میں خطرہ ہی خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ وہ شیطانی راستہ ہے، لہذا ان سے بہت اجتناب کرو. اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں شیطانی راستہ سے بہت اجتناب، ان سے بہت اجتناب کرو اور احتیاط کلی رکھو. اپنے دل کی کتنی حفاظت یہ حضرات کرتے تھے.
حضرت ماشاء صلی اللہ علیہ تھے، میں تھا، ان کی ایک نواسی تھی بیٹے، حضرت آئس کریم آئی، اس زمانے میں کہاں آئس کریم کے لیے بہت اچھی، ایک چرچا کھایا، دوسرے چرچے میں نواسی بھی لے لیا، لے جاؤ، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. اور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہم لوگوں کو مانتے ہیں، سبھی علماء مانتے ہیں مشائخ، لیکن حال یہ تھا. ہم نے کمرے میں ٹہل رہے تھے، مر گیا ہے، یہ شعر پڑھ رہے تھے: چو پیر شدی حافظ از میں قدم بیروش ہو، چو پیر شدی حافظ از میں قدم بیروش ہو، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا. مجدی صاحب اب بڈھے ہو گئے، اب نکلو مت کھانے سے، یہ جو تمہاری زندگی ہے آزادی، یہ جوانی میں زیب دیتی تھی، بڑھاپے میں نہیں. یہ شعر ہم نے حضرت کو پڑھتے ہوئے سنا، ٹہلتے ہوئے، ٹہل رہے تھے، اس میں کوئی نہیں تھا، میں اتفاق سے پہنچ گیا وہاں. تو پیر شدی حافظ از میں قدم بیروش ہو، رندی و حوصلہ کی درحد شباب مورا. لیکن اس کے ماسوا جو چیزیں ہیں ان میں خطرہ ہی خطرہ ہے، بلکہ وہ شیطانی راستہ ہے، لہذا ان سے بہت اجتناب کرو اور احتیاط کلی رکھو، اس لیے کہ حق کے بعد بجز گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے. حق دو ہی ہے، حق یا گمراہی. حق کو چھوڑو گے تو گمراہی میں جاؤ گے. بجز گمراہی کے اور دین متین کو، جو کہ وحی قطعی سے ثابت ہے، محض لغو باتوں اوہام و خیالات سے چھوڑا نہیں جا سکتا. دین متین کو محض لغو باتوں اور اوہام و خیالات سے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے بعد لکھ رہے ہیں بد رسولہ بلا واشد، بس خط ختم کر دیا، ہمارے دل میں پہنچانا تھا پہنچا دیا، تم جانو تمہارا کام. اب حضرت لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، حضرت خواجہ محمد معصوم قدس روح کا کلام آپ نے ملاحظہ فرمایا. سبحان اللہ، کیا کلام ہے. اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طریق کو کتنا سمجھے ہوئے ہیں، جذب کے ساتھ جو کہہ رہا ہے. چاہتے کیسے ہی کوئی شخص کم ہمت ہو، حضرت کے بیان کے بعد ایک مرتبہ تو کمر ہمت کس کر راہ خدا میں کھڑا ہی ہو جائے گا. ماشاء اللہ صاحب تاہم طریق کو غرض و غایت کی وضاحت کے سلسلے میں حضرت شاہ محدث دہلوی کا کلام، جو کہ القول الجمیل سے نقل کیا گیا ہے، وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. جس کا حاصل یہی تھا کہ سارے طرق کا مرجع حیات نفسانیہ نسبت کی تاثیر ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ بندے کو ارتباط و انتصاب ہو جاتا ہے. کہاں بندہ کہاں خدا، لیکن ذکر کے ذریعے حالت سے ایک ارتباط سے. چنانچہ حضرت صوفیہ نے جو اشغال و مراقبات تعلیم کیے، ان سے مقصود نفس میں اسی ملکہ کو پیدا کرنا ہے اور راسخ کرنا تھا. اگرچہ نسبت کی تاثیر کچھ ان اشغال پر بھی موقوف نہیں. دیکھیے جو ہے سلسلہ چل رہا ہے، اگرچہ نسبت کی تاثیر کچھ ان اشغال پر بھی موقوف نہیں، کیونکہ حضرات صحابہ و تابعین اس نسبت و سکینہ کو دوسرے طرق سے بھی حاصل کرتے تھے. شاہ صاحب مثلا صلاۃ، نماز، تسبیحات پر حضور قلب سے مواظبت، نیز طہارت پر مداومت، یہ ہے چیزیں حاصل کرنے کی. قلب کے ساتھ مواظبت اور طہارت پر مداومت، موت کی یاد، جنت اور دوزخ کا پیش نظر رکھنا، مانے یہ طریق ہے، طریق میں داخل ہے. موت کی یاد، جنت اور دوزخ کا پیش نظر رکھنا، اسی طرح تلاوت قرآن پاک پر مواظبت اور ان کے معانی میں تدبر وغیرہ کرنا ہے. یہ غرض ان سب امور پر یہ سب حضرات ایک مدت مواظبت فرماتے تھے، جس کی وجہ سے قلب میں ایک ملکہ پیدا ہو جاتا تھا اور تعدم آخر اس کی محافظت فرماتے تھے یہ حضرات. اور یہی وہ نسبت مسلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ مشائخ متوارث چلی آ رہی ہے، جس میں کوئی شک نہیں. اسی کو شاہ صاحب نے طرق کا مرجع
اور اس کا حاصل کہا مرجو ترک یہی ہے کہ یہ حاصل کرو. اور ایک اور مقام پر اس کو غنیمت کبریٰ کہتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ و رسوم عشا ہے حضرت. صوفیہ کی نسبت بہت غنیمت ہے، لیکن ان کے رسوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر بے رسوم کی وہ چیز حاصل کر لو کامیاب. بس بہت ہے حوالے رفیع وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس کام پر جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق ہو. یہ راستہ کہاں ہم کو لے جا رہا ہے اس کے نشیب و فراز سے واقف ہو، اس پر چلائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دعا بھی کریے. بس اتنی مجلس ہے، اتنی جو کہ اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. یا اللہ یہ طریق مشکل ہے مگر آپ جس کے لیے آسان کر دیں اس کے لیے بالکل آسان ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.